معزز خواتین و حضرات، ناظرین اور سامعین کرام، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اپنے مہمان اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں اپنے مہمان محترم جناب احتشام حسن صاحب کو۔ محترم آداب، استقبال ہے آپ کا اس علمی ادبی پروگرام میں۔ اور میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین جو آج آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں احتشام حسن صاحب، بنیادی طور پہ یہ شاعر ہیں اور بہاولپور پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ یوں تو یہ غزلیں بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی، قطعات بھی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہے اور غزل کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ بہت خوبصورت سا ان کا ایک مجموعہ میں بھی ہوں، تو اس حوالے سے باتیں، اور لیکن جو ان کا خاص موضوع آج انہوں نے خود پسند کیا ہے، اردو شاعری کے بدلتے رجحانات، بہت بڑی بات ہے۔ ان تمام نکات پر اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی، کچھ آپ کی کچھ ہماری۔ تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتے ہوئے احتشام حسن صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آج ہمارے سامنے اتنی خوبصورت شخصیت تشریف فرما ہے، میں بھی ہوں کا یہ جو کنسپٹ لے کے آپ ہمارے روبرو آئے ہیں، اور اس کلام کے لکھنے والے کا جو ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، اس پہ اگر آپ ایک نظر دیں تاکہ ہمارے ناظرین، سامعین، چاہے وہ خواتین ہیں، حضرات ہیں، جو بھی ہیں، اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ تقریباً 32 سے 35 ملکوں تک کے دانشور، ادیب، محقق، شاعر، نقاد مہمان بن چکے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ، ایک کڑی میں کہہ سکتا ہوں آپ بھی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں اس پر روشنی ڈالیں، تاکہ جو آج ہمارے سامنے یہ برگزیدہ شخصیت ہے، اس کا ابتدائی سفر کیسے گزرا ہوگا اس سے ہم روشناس ہو سکیں۔ جی عرفان بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور تحریک کے کا میں تہہ دل سے ممنون کہ اس قابل سمجھا کہ مجھے بہت ہی ریناؤنڈ، بہت خوبصورت پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور یہ بھی کہ مجھے ایک موضوع کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ دیکھیں، یہ شاعری اپنی، جہاں تک میری، آپ نے سب سے پہلے تو پوچھا میرے اپنے بارے میں، تو میں بنیادی طور پہ پاکستان سے، بہاولپور سے ہوں، اور جو میری جائے پیدائش ہے وہ یہاں سے تقریباً کچھ زیادہ فاصلے پہ نہیں، 200 کلومیٹر یہاں سے دور، بہاول نگر، وہ میری جائے پیدائش ہے۔ تو میرے جو والد تھے یہ بہاول نگر ہے یا بہاولپور ہے؟ بہاول نگر الگ ہے، بہاولپور الگ ہے، جہاں میں اب رہتا ہوں یہ بہاول نگر میری جائے پیدائش ہے۔ تو میرے والد چونکہ ملازمت میں تھے، سرکاری پاکستان ریلویز میں تھے، ان کا کافی اسٹیشنز پہ رہنا ہوتا ہے، تو مختلف جگہوں پہ تبادلے کے سلسلے میں ان کا رہنا، تو میری جو مطلب پیدائش تھی وہ بہاول نگر کی تھی۔ وہاں سے پھر ہم مائیگریٹ ہوئے، میں چھوٹا تھا اس وقت، تو پھر ہم لوگ یہاں گئے بہاولپور۔ تو یہ بہاولپور جو ہے یہ مسکن بنا، یہی کہہ لیں کہ ہاں، یہ پھر یہی ہمارا جو وہ کہہ لیں کہ بنیاد بنی، یہی رہائش، یہی تعلیم، یہی روزگار کے سلسلے اور زندگی گزری والدین کے ساتھ، اسی گھر میں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہی گھر، یہ بنیادی طور پہ یہاں یہ اس سے بڑی میری لگاوٹ ہے اس حوالے سے۔ میں تعلیم یہی اسکول میں پڑھا، پرائمری میں، تو وہ جو قریب کا اسکول ہوتا ہے وہاں سے، پھر ایک اسکول ہے ہمارے، بہت اچھا اسکول ہے، ٹیکنیکل ہائی اسکول میں نے وہاں سے میٹرک کیا، اور گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے، تو وہ اپنے نام کی طرح وہاں پہ ہمیں کچھ فنی تربیت بھی تھوڑی بہت وہ بھی دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر میں ایس سی کالج چلا گیا، وہاں سے میں نے انٹر کیا، پھر گریجویشن کیا،
پھر گریجویشن کرنے کے بعد کچھ عرصہ یونیورسٹی میں گزارا، لیکن میں ماسٹرز تب کر نہیں سکا، ابھی بھی نہیں، لیکن وہ وہاں پہ کچھ حالات اور کچھ واقعات اس طرح کے تھے. تو وہ یونیورسٹی کا دور تھا جب یہ سخنوری سے کہہ لیں آشنائی ہوئی، شاعری کا سلسلہ جو تھا وہ شروعات ہوئی. وہ اٹ واز اباؤٹ کوئی میرے خیال 88 کی 88 کی بات ہوگی، 88 99 کی 89 کی بات ہوگی جب یہ ہوا. تو والدین میرے مائگریٹڈ تھے، میرے والد جو تھے وہ علی تھے، علی گڑھ سے. کیا علی گڑھ سے، تو AMU سے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وہ پڑھے، اور میرے دادا جو تھے وہ وہاں AMU میں جاب کیا کرتے. تو میری والدہ متھرا سے تھی، اور یہ پھر ہم یہاں مائگریٹ ہو کے آئے تھے جب پارٹیشن کے بعد. تو وہ ایک افیکشن جو ہے، ایفیلیشن جو ہے، وہ تو ہے بالکل ویسے ہی ہے آج بھی، وہ قصے وہ واقع. پھر جو ایک تحریک تھی جو مجھے وہ کہہ لیں جس نے کہ مجھے موٹیویٹ کیا، یہ تھی کہ میں اپنے والد سے اکثر قصے سنا کرتا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں کے قصے واقعات، کیونکہ حضرت موہانی اور جو تھے یہ بھی علی گڑھ سے تھے. تو حضرت موہانی کے حوالے سے والد صاحب کا بڑا نالج تھا. تو میرے بابو جی کہا کرتا تھا، میری کتاب بھی انہیں کے نام، وہ اس حوالے سے کافی حضرت موہانی کی بات چلی اور علی گڑھ کی بات چلی، اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ علی گڑھ سے ہی تعلق رکھتی ہیں صبیہ سنبل صاحبہ، کیونکہ جب آپ علی گڑھ کا نام لے رہے ہیں بار بار تو وہ کہہ رہی ہیں ارے واہ، یعنی یہ ارے واہ میں سمجھ گیا کہ یہ بھی علی گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے علی گڑھ سے تعلق یہاں قائم ہوا ہے. اور رضیہ سبحان صاحبہ آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صبیہ سنبل صاحبہ کا میں نام لے چکا ہوں. شیخ سیف اللہ صاحب آپ کو سلام و آداب کہہ رہے ہیں. پروفیسر حمید اللہ صاحب آپ کو سلام اور دعا دے رہے ہیں. مبارک حسین صاحب آپ کو سلام اور دعا کہہ رہے ہیں. ابراہیم بھائی ہمارے آذر بھائی جان سے آپ کو سلام اور دعا دے رہے ہیں. تو یہ یعنی کہاں ہمارا یہ ایک دوسرے کا تعلق جو ہے، ادبی تعلق، یہ سرحدیں نہیں دیکھ رہا ہے. کوئی پاکستان سے سلام کہہ رہا ہے تو کوئی آذر بھائی جان ترکی، اور کوئی ہم ہندوستان سے ایک دوسرے کے روبرو ہیں. بہت ہی اچھا آپ نے والد محترم کا یعنی یہاں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا آپ نے کہ ان کا تعلق علی گڑھ سے رہا، اور حضرت موہانی کی باتیں آپ کر رہے تھے. میں اس کو جاری رکھوں گا. بس طارق ابرار صاحب آپ کو سلام اور دعا کہہ رہے ہیں. یہ بہترین صحافی بھی ہیں اور ادب کے بہت شیدائی ہیں. جی میرا بھی سلام. جی تو یہ سلسلہ یہ جو تھا یہ چیز کافی گہری تھی. اور پھر ایک کیونکہ میں سنتا تھا جو اردو کے بڑے بڑے کام تھے، جب میں قمر جلالوی کی باتیں ان سے سنتا تھا تو میرے لیے بڑا فیسنیٹنگ ہوتا تھا، بہت زیادہ مجھے وہ چیز. قمر جلالوی کی سائیکلوں کی دکان، جی قمر جلالوی صاحب. ہاں قمر جلالوی بہت بڑا، اور تب میرا یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو میں پہلی تھی. میرے ددیال میں ساغر نظامی بہت بڑا نام ہے، میرے ددیالی رشتے دار ساغر نظامی بہت بڑا ایوارڈ بھی ایوارڈ لیا ہوگا تھا. وہ بھی تو وہ کہہ لیں کہ آپ وہ ایک جو خمیر ہے اس میں یہ چیز موجود تھی، شاعری موجود تھی. شاعری کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ میں نے سلسلہ کوئی 88 89 میں شروع کیا. میں لکھتا تھا، لیکن کیونکہ میری کوئی سلسلہ کسی کے ساتھ جڑا نہیں. اچھا بھائی گستاخی معاف، آپ کی آواز خراب آ رہی ہے. میں اپنا ایئر فون نکال کے دیکھ رہا تھا، میرا تو ٹھیک ہے، آپ کے ہاں وہاں آواز کچھ خراب ہے. اب دیکھیے اب بہتر ہو گئی. ہاں بس آپ ہاں اس کو اچھی طرح سے پلگ کر لیجئے، کیونکہ میں سوچ رہا تھا میری خراب ہے تو میں تو چھیڑخانی کر رہا تھا. جی نہیں اب دیکھیں اب وہ چھیڑ خانی کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا.
ہاں اب صحیح ہو گیا یا تقریباً ابھی بھی ٹھیک ہے. بہتر نہیں ہے؟ جی جی ابھی ٹھیک بھی ہے، میں بہتر اس کو نہیں ہے یہی رکھتا مگر ہوں. کچھ. ہاں اچھا کچھ ایسے ہی ایک کبھی بار اٹک پھر سکتی ہے میری. آپ اسے جی جی ان پلگ کر دیجئے، ایک بار آپ اسے نکال دیجئے، ان پلگ کر دیجئے، اچھا دیکھتے ہیں. جی یا اب تو بہتر آ رہی ہے، اب تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سلسلہ تھا. تو یہ میرا بنیادی تعارف ہے. پھر میں جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں چلا گیا. تو میرا واہ، شعبہ رہا زیادہ وہ سیلز کا رہا. اس میں ٹھیک کچھ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، پھر کیمیکل انڈسٹری ٹھیک میں، کچھ ایف ایم سی جی میں رہا، مارکیٹنگ اور سیلز. تو مشاہداتی طور ٹھیک. پہ مجھے اس میرے پروفیشن نے بہت فائدہ دیا. میرے واہ پیشے نے مجھے مشاہداتی طور پہ بہت فائدہ دیا. سفر بھی کیا، لوگوں سے ملا اور اس سے یہ ہوا کہ مجھے رویوں کا، رشتوں کا، تعلق کا اور منظر کشی کا ایک جو وضع طریقہ کار ہے وہ سمجھ میں آیا. لوگوں کی چہرہ پڑھنا آیا مجھے. مشاہدات نے بہت سکھایا ہے، بہت سکھایا. تو میں یہ کہوں اگر کہ واقعی میں یہ مشاہدات اور تجربات یہ میرے استاد ہیں تو میں یہ غالباً بھیجا نہ ہوگا. میں لکھتا رہا، بہت عرصے لکھا، لیکن اس میں یہ کہ کچھ تک بندیاں ہی زیادہ ہوا کرتی تھیں اور یہ 88-89 سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ جا کے 92 93 میں 94 میں رک گیا، لیکن میں نے پڑھنا جاری رکھا. اچھا اس دوران میں جوش ملی آبادی کو پڑھ چکا تھا. اس کے علاوہ مصطفیٰ زیدی کو میں پڑھ چکا تھا اور واہ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی کی 2 کتابیں میں پڑھ چکا تھا، جلال و جمال اور واہ محیط، وہ میں پڑھ چکا کیا تھا. بات. اور مطلب میں اپنی جو یونیورسٹی لائف ہے اس میں مطالعہ کافی حد تک کر چکا تھا. تو لیکن بہت کبھی خوب. میں نے مجھے یہ نہیں تھا کہ میں اس انداز میں شعر کہہ پاؤں گا کہ وہ ان کی پذیرائی ہوگی. لیکن پھر یہ سلسلہ دوبارہ جو جڑا مطالعاتی دور کے بعد، وہ تقریباً جا کے 2005-06 میں شروعات ہوئی. یہ شروعات ایک بالکل کہہ لیں کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ ویسے ہی چلتے پھرتے کچھ واردات ہوئی، میں نے لکھ لی اور پھر وہ اس کو 1-2 دوستوں سے مشورہ کیا، ان کو دکھایا. انہوں نے کہا آپ باقاعدہ فورمز میں جایا کریں، تو اٹینڈ کرنا شروع کریں. اگر آپ کیونکہ میں بنیادی طور پہ میں نے کوئی باقاعدہ اس کی کوئی تعلیم نہیں لی، کوئی عروض یا اس سے میں قطعاً میں نے کوشش نہیں کی. میرے اندر جو ردم تھا اس پہ میں شاعری کرتا تھا، آج بھی اسی پہ بہت کرتا ہوں. خوب آلدو بہت کہ خوب. مجھے تھوڑا اس سے آگے بھی ہم بہت ردم سے آگے بڑھیں گے، ہم ضرور جی جی اس سے آگے آپ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن کیونکہ میں بات ابھی سرحدوں کی کر رہا تھا، یہ جی جب جی ادبی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو شازیہ صاحبہ جو ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، شازلی نیو یارک سے جڑی ہوئی ہیں. وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بے شک جب علمی ادبی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بنتا ہے تو یہ دنیا بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے. تسنیم بے شک حسن صاحبہ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں. سید جی سیمہ اور نصرت علی خان قاضی صاحب، محمد صالحین صاحب، راکیش دلبر سلطان پوری صاحب، طارق ابرار صاحب، تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں میں ان کا شکریہ بھی کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. اور تسنیم حسن صاحبہ انگلینڈ سے یعنی برطانیہ سے کہہ رہی ہیں کہ آج ہمیں ایک اچھی شاعری سننے کو ملے گی، ہمیں بھی یہی امید ہے. تو چونکہ آپ جو سلسلہ میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سیلز اور مارکیٹنگ اور کہاں یہ کیمیکل کی ساری باتیں اور یہ بیچ میں ادبی دنیا میں آپ کا یہ قدم اور عزیز ساونت صاحب بھی آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ جو سفر آپ بتا بھی رہے ہیں یہ جی جی یعنی بازار سے اٹھ کر یعنی ایک ادب کی دنیا میں آنا اپنے آپ جی میں جی ایک مجھے کمال لگ رہا ہے. یہ کیا جی جی سبب بنے؟ وہ کون سی آرگنائزیشنز تھی جو آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ ان محفلوں میں بیٹھا کریں، مجلسوں میں جایا کریں؟ تو کہاں جی بیٹھے، کن کے ساتھ اٹھے
اور یہ یعنی سیلز مارکیٹنگ اور یہ بزنس اور پھر یہ کیمیکل کا یہ سارا اوڑھنا بچھونا ادب میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ دیکھ، کسی کا قول ہے کہ انسان شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آدمی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. شاعری جو ہے وہ، ہاں شاعری ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، یہ بلیسنگ ہے، یہ رحمت ہے. یہ ایک ہر شخص کو ودیت نہیں ہوتی. اور یہ ہاں، اور اس میں بہت لوگ، اگر ایسا ہوتا تو پیسے سے لوگ شاعر بنتے. اور تو یہ چیز یہ ہے کہ جب آپ مشاہداتی اور جمالیاتی طور پر مضبوط ہو، اور آپ منظر میں سے عنصر نکالنا جانتے ہوں، اس کا کانٹینٹ نکالنا جانتے ہوں، آپ تصویر کشی کرنا جانتے ہوں بیٹھ کے، آپ جب منظر سے باہر نکل کے بیٹھ سکتے ہوں اور اس کو باہر آ کر دیکھ سکتے ہوں اس منظر کو، تو پھر آپ شاعری کر سکتے ہیں. منظر کے اندر رہ کر شاعری کرنا جو ہے میرے حساب سے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا منظر سے باہر نکل کے بات کرنا یا لکھنا اہم ہے. اور یہی جو آج آپ نے جو موضوع رکھا ہے، اس حوالے سے یہی ایک اہم چیز ہے جو اب اس میں شامل ہوئی ہے، شاعری میں شامل ہوئی ہے، کہ اب ہمیں منظر کے باہر بیٹھ کر، یعنی یہ دیکھ لیں کہ ہو کچھ رہا ہے اور ہم کرسی لے کے اور اس سے باہر بیٹھے سب دیکھ رہے ہیں. اب ہم نے جو بات کرنی ہے وہ صرف اپنی نہیں کرنی، اب ہم نے مسئلے کی بات کرنی ہے، اب ہم نے دکھ کی بات کرنی ہے، تکلیف کی بات کرنی ہے، کسی کی تنگی کی بات کرنی ہے، کسی کی پریشانی کی بات کرنی ہے، کسی کی خوشی کو بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں. تو جب آپ کی یہ جمالیاتی حس بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے شعر کہنا کوئی ونڈر نہیں رہتا. اشعار خود بخود، اشعار موجود ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن اگر آپ اس کی تلاش یا آپ اس کو اگر کرافٹ کر سکتے ہیں، وہ لفظ چن سکتے ہیں، بین سکتے ہیں زمین سے، اپنے ارد گرد سے، فضا سے، ادھر سے، لوگوں کی باتوں سے. بہت سے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا، آج وہ بڑے بڑے نام ہیں، جب ان سے میں نے سنا تو بڑی حیران کن بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے گفتگو کے دوران ہمیں مضامین ملے. اور ایسا ہے، میں سمجھتا تھا شاید یہ کوئی جو سوائے آمد کے کوئی سلسلہ نہیں، لیکن گفتگو کے دوران مضامین ملے، ردیف ملی، قافیے ملے، مضامین ملے. تو انہوں نے بہت اچھے کلام کہے اس پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت اچھا کام لوگ کر رہے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش لوگ کر رہے ہیں، میں آپ کو نام گناتا چلوں. راکیش دلبر سلطان پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شعر سنائیے. نصرت خان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں شعر سننا ہے. خود رضیہ سبحان صاحبہ جو ہیں ہمیں شعر سننے ہیں. محمد صالحین صاحب کہہ رہے ہیں. بہرحال گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہے، وہ میں بتاتا ہوں. تنظیم فاطمہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں. اور سبیہ سنبل صاحبہ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ سچ ہے کہ ردم جو ہے شاعری کے لیے بہت ضروری ہے. تو سبیہ سنبل صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہنا ملک جو ہیں، یہ بھی پاکستان سے ہمارے بیچ جڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال محمد تیمور صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، عزیز صاحب ہیں. بہرحال نام آتے جائیں گے. تمام ناظرین کا استقبال ہے، وہ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور شاعری سے محظوظ ہوں ضرور، کیونکہ ہمارے سامنے اس وقت احتشام حسن صاحب ہیں، جن کے لیے میں تو نہیں، خود ان کے میں کہوں گا کہ جاننے والے، ان کو پہچاننے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج اچھے شعر سننے ہیں. تو جناب ہمیں بھی شعر ہی سننے ہیں. میں جی کہیے. ہاں، یہ آغاز میں اپنی نمائندہ غزل سے میں ہی کرتا ہوں، میں بھی ہوں سے ہی کرتا ہوں. مائک کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے گا. جی میں بھی ہوں سے ہی آغاز کرتا ہوں. جو میری کتاب کا نام ہے، تو وہ دیکھیے گا کہ آپ کی اجازت سے، اور بہت محبت تمام ان اصحاب کے لیے، خواتین کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں اور جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. تو ان کی نظر کہ کہیں چراغ بجھانا پڑا کہ میں بھی ہوں، کہیں چراغ بجھانا پڑا
کہ میں بھی میں ہوں، بھی. واہ. کہیں پہ خود کو جلانا پڑا کہ میں بھی ہوں، کہ میں بھی ہوں. کیا بات ہے. واہ. کہیں پہ خود کو جلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ میرے گلے میں جو ڈالا میرے حریفوں نے، کیا بات ہے. میرے گلے میں جو ڈالا میرے حریفوں نے، مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں. کیا بات مجھے ہے. وہ کیا بات آداب آداب مجھے وہ ڈھول بجانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور ہے. واہ. سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ، ہاں ہاں ہاں، سنا دل تھا دریدہ آئیں گے لوگ. محفل میں دل دریدہ لوگ، مجھے بھی زخم دکھانا پڑا کہ میں بھی ہوں. کیا مجھے بھی بات ہے. زخم مجھے بھی زخم دکھانا آداب دکھانا پڑا کہ میں بھی کہ ہوں. میں بھی ہوں. اور وہاں بھی خود کو دکھایا جہاں میں تھا ہی نہیں، کیا بات ہے. وہاں بھی. وہاں بھی خود کو دکھایا جہاں میں تھا ہی نہیں. کہیں یہ سچ بھی چھپانا پڑا کہ میں بھی کہ ہوں. میں بھی. کیا بات ہے. کہیں کیا بات. آداب بہت نوازش. کہیں یہ کیا سچ بھی چھپانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور میں مانتا ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے. خاموش ہے میں مگر وہ مانتا ہے. ہوں کہ خاموش ہے مگر وہ ہے. مجھے تو شور مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں. کہ میں بھی ہوں. کیا کہنے. مجھے کیا تو کہنے. شور واہ. مچانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور وہ بار بار واہ. مجھے بھولتا تھا اور وہ بار بار مجھے بھولتا تھا. شعر دیکھیے گا، وہ بار بار مجھے بھولتا تھا اور مجھے یہ بار بار بتانا پڑا کہ میں بھی کہ ہوں. میں بھی ہوں. کیا بات ہے. یہ کیا بار بات. بار بتانا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور یہ خاص توجہ کیجیے گا کہ تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، تیری عطا تیری عطا وہ وہ تجسس ہے کہ تجسس بڑھنے ہے پر. جس کے بڑھنے پر، تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. کیا بات ہے. کیا تلمی ہے. کیا بات ہے. زندہ بات باد. کیا. واہ. تجھے بھی تیری عطا وہ تجسس ہے جس کے بڑھنے پر، تجھے بھی طور پہ آنا پڑا کہ میں بھی ہوں. اور اس کا مقطع دیکھیے گا عرفان بھائی کے، حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار. حسن حسن. ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار، ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں بھی ہوں. کہ میں بھی. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کہ ہوا کو یعنی پیڑ ہوا کو ہلانا پڑا ہوا کو کہ پیڑ میں بھی. ہلانا پڑا کہ میں بھی کہ ہوں. میں بھی ہوں. جی بہت خوبصورت. وہ اس سے پہلے کہ میں اگلی غزل سنوں، پہلے میں اس کی داد و تحسین اب میں کن کن کے نام لوں، چاہے وہ نصرت علی خان قاضی صاحب ہوں، سبیہ سنبل صاحبہ ہوں، راکیش دلبر سلطان پوری صاحب ہوں، خود رضیہ سبحان صاحبہ ہوں جن کی وساطت سے ہم اور جی آپ جڑ بالکل پائے ہیں، بے شک سبیہ ان کا بہت شکریہ. شاذلی صاحبہ نیو یارک سے نیوزی لینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا شعر ایک آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، جن کی ان نے تعریف کی ہے کہ مجھے بھی زخم بہت وہ خوب زخم یعنی وہ دکھان سنا تھا آئیں گے سنا تھا آئیں گے محفل میں دل دریدہ لوگ، سنا دل تھا آئیں دریدہ گے لوگ. محفل میں دل دریدہ لوگ، مجھے واہ. بھی زخم دکھانا پڑا کہ میں بھی کہ ہوں. میں بھی ہوں. واہ. مجھے مقطع بھی بھی جو زخم ہے ایک بار آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. سروش شاہ صاحبہ اور نصرت علی خان قاضی صاحب نے اس کی داد و تحسین سے آپ کو نوازا ہے. مقطع بہت ایک بار پھر نواز. پڑھیے گا کہ حسن حسن ہے اتنا ضروری وجود کا اظہار، وجود کا حسن اظہار. ہے کیا اتنا بات ہے. ضروری وجود کا اظہار، ہوا کو پیڑ ہلانا پڑا کہ میں کہ بھی میں ہوں. بھی. اچھا، اب میں کہہ رہا تھا کہ دوسری غزل سننے سے پہلے میں بھی کچھ جذبات میں بہہ گیا. میں کہنے والا یہ جی تھا کہ آپ کا مائک تھوڑا سیٹ کر لیجئے، یہ بیچ میں مائک تھوڑی میں نے خراش پیدا کر رہا ہے. اتنی خوبصورت اچھا اچھا آواز، اتنے خوبصورت اشعار، جی جی اور اس کے بیچ میں یہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اگر ایک بار آپ ان پلگ کر کے دوبارہ لگا دیں، ان پلگ کریں، آپ جی اسے نکالیں. میں کرتا ہوں ہاں، جی جی تو ایک منٹ. جب تک میں اپنے ناظرین کے نام آپ کو گنواؤں، کرن خراسانی صاحبہ جو ہیں
ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہیں نصرت خان قاضی صاحب، تو ہمیں انشاءاللہ ہر بار اس پروگرام کی سراہنا بھی کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے بیچ میں کبھی کچھ کسی نہ کسی طرح سے کوتاہیاں رہی ہوتی ہیں اس کی نشاندہی بھی کرواتے رہتے ہیں۔ میں بہت ہی اچھا انہیں مانتا ہوں، اور ڈونٹ موو ٹو مچ، تو رضیہ سبحان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونٹ موو ٹو مچ، موو میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ آواز تھوڑی سی ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بہت شکریہ عرفان صاحب اور حسن صاحب شعر سنانے پر، واہ۔ تو جی اب میں آپ کو زیادہ ہلنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے اب ناظرین، دیکھیے گا، اب ٹھیک، اب بہتر ہو گیا؟ ہاں اب بہتر ہے، اب بہتر ہے۔ جی جی ہاں، اب میں نے تو اس کو ہم ایک اور غزل سننا چاہیں گے، اور خاص جی کر کے ہمارے ناظرین اس وقت ایک موڈ میں ہیں۔ بے جی شک بے شک، ضرور، میں اسی لیے حاضر ہوں۔ تو یہ میں بھی ہوں سے ہی غزل ہے اس کی، جی 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 بالکل بالکل۔ کہ طبیعت میں کہیں ایک دوسرے کی خو نہ جائے، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، طبیعت میں ایک دوسرے طبیعت کی میں خون آ، کہیں ایک دوسرے کی خو نہ جائے، میری باتوں سے لوگوں کو تیری خوشبو نہ جائے، کیا بات ہے، میری طبیعت میں باتیں، کہیں ایک دوسرے کی خو نہ جائے، میری باتوں سے لوگوں کو تیری خوشبو نہ جائے، اور میری بے خوابیاں تب تک میری نیندوں سے لڑتی ہیں۔ دیکھیے گا عرفان بھائی، جی کہ جی جی آپ میری بے خوابیاں تب تک میری نیندوں سے لڑتی ہیں، تصور میں میرے جب تک تیرا پہلو نہ جائے، ہاں تصور ہاں میں ہاں ہاں، میرے جب تک تیرا پہلو نہ جائے۔ کیا اور بات ہے، شعر واہ، دیکھ، آداب آداب اور شکریہ، اور شعر دیکھیے گا کہ کہیں تبدیل نہ کر دے یہ منظر گردش دوراں، ہاں کہیں کہیں تبدیل نہ کر دے، تبدیل نہ کر دے یہ منظر گردش دوراں، جہاں میں آج ہوں پیارے وہاں کل تو نہ جائے، جہاں کیا میں بات آج ہے، ہوں کیا پیارے بات، وہاں کل تو نہ کل تو، جائے۔ اور شعر دیکھیے گا، مجھے چھونے نہیں دیتا وہ اپنا آپ یہ کہہ کر، واہ، مجھے مجھے چھونے نہیں دیتا، غور طلب ہے، مجھے چھونے نہیں دیتا وہ اپنا آپ یہ کہہ کر، تیرے پوروں میں میرے لمس کا جادو نہ جائے، ہاں ہاں تیرے ہاں، تیرے پوروں میں میرے لمس کا لمس کا جادو نہ جادو جائے۔ ہے، کیا بات ہے، کیا بات بہت شکریہ۔ مجھے چھونے ہے، نہیں دیتا وہ اپنا آپ واہ، یہ کہہ کر، تیرے پوروں میں میرے لمس کا جادو نہ جائے، اور دریچے بند رہنے دے میری ویران آنکھوں کے، واہ دریچے واہ بند رہنے دے میری ویران آنکھوں کے، تیری دستک پہ باہر دیکھنے آنسو نہ آ جائے، واہ، تیری دستک پہ باہر دیکھنے آنسو نہ آ جائے، اور ہائے ہائے، کہیں آنسو ایسا نہ آ ہو، جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں عشق سے انکار کر بیٹھوں، ہائے ہائے، کہیں ایسا نہ ہو میں عشق سے انکار کر بیٹھوں، میری وحشت میری تنہائی کے قابو نہ آ جائے، میری ہاں ہاں ہاں، وحشت میں وحشت کہیں میری ایسا نہ ہو تنہائی کے، میں عشق سے انکار کر بیٹھوں، میری کیا وحشت بات، میری تنہائی کے قابو نہ آ جائے۔ اور حسن اہل قلم ہونے کے ناطے دیکھنا ہوگا، حسن واہ، اہل حسن قلم اہل قلم کے، ہونے کے ناطے دیکھنا ہوگا، کہیں لفظوں پہ حاوی قوت بازو نہ آ جائے، کہیں کیا بات لفظوں ہے، پہ حاوی قوت بازو نہ آ جائے۔ شکریہ۔ واہ۔ دیکھیے کہ اب میں کیا کیا کمنٹس پڑھوں، بس یہ ہے کہ بہت داد و تحسین سے نوازا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے بہت ہوں گے، نوازش، اور نہیں مجھے نظر جس، نہیں آ رہا، میرے پاس نہیں آ رہے اچھا کمنٹ۔ اچھا 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 اچھا، تو میں آپ کو ہاں میرے پاس بتاتا کمنٹ شو چلوں نہیں کہ ہو۔ ارے کیا بات ہے، واہ بہترین خیالات ہیں، میرے آنسو نہ باہر آ جائیں، اور جن کیفیات کو آپ نے شعروں کے قالب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، بڑی جی نازک نازک سی باتیں ہیں، کہیں ہم درد دل کی بات کر رہے ہیں، کبھی حسن و عشق کی بات کر رہے ہیں، کبھی مسائل کی بات کر رہے ہیں آپ، یعنی آپ نے جو غزل ہوتی ہے
جیسے کہ ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ غزل عورتوں سے متعلق گفتگو کا نام ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ غزل زندگی ہے، یعنی زندگی کے جی تمام مسائل کو اس میں برتا جا رہا ہے، پوری دنیا کو برتا جا رہا ہے۔ آج ہم ہند و بے شک، پاک اور سارک ممالک کی بات نہ کر کے، خلیج ممالک کی بات نہ کر کے، اردو کی جتنی بستیاں ہیں، بستیاں ہی کیا، میں کہوں گا کہ زمین و آسمان کی باتیں آج آپ کے تخیل کی داد یہاں ملی ہے۔ مجھے ایک کمنٹ وہ بھی نظر آیا بہت تھا، کیونکہ نوازش. میں بھی اب، تو یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے ان تمام چیزوں کو برتا ہے اور بہت ہی بہت بہترین عکاسی کی ہے، وہ چاہے رضیہ صاحبہ ہوں یا ہمارے دلبر سلطان پوری صاحب ہوں، تمام تر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، میں اب یہ کمنٹس اپ ڈاؤن کروں گا تو شاید وقت کا ضیاع، میں کہوں گا کہ فطرت سے ہم آہنگی جو ہے کلام میں بڑی ضروری ہے، اور وہ چیزیں نصرت علی خان قاضی صاحب کو نظر آئی ہیں۔ تو میں نوازش. یہ جو وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس شاعری میں ایک وقت ایسا بھی رہا ہے، ہم اس میں حسن اور عشق کی ہی باتیں کرتے رہے ہیں یا سنتے رہے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں۔ جی اس کے بعد آپ دیکھیں ترقی پسندی کا دور آیا، اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم یعنی رومانیت سے ہٹ کے ترقی پسندیت کی طرف آئے، اور پھر کہیں نہ کہیں جو حادثہ تقسیم کا المیہ ہوا اور اس المیے نے بھی موضوعات بدلے، پھر جدیدیت بے کا شک. رنگ آیا، تنہائی یعنی تنہائی کا رونا رونے لگے، جی پھر سے مراجعیت کو ہم نے یعنی شاعری میں لانا شروع کیا، کہیں نہ کہیں ہم پھر سے اجتماعی اور اپنی تہذیبی وراثت کی تلاش میں نکل پڑے۔ آج یہ جو بدلتے ہوئے رجحانات اتنے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، آج شاعری کہاں ہے؟ ایک شاعر کی جی زبانی ہم جاننا چاہتے ہیں، یعنی جی وہ رومانیت، وہ تقسیم، وہ تنہائی، اور آج یہ اجتماعیت، اب اس کے بعد کیا منظر یعنی ہے، اور اس کے آگے پیش منظر کیا آنے والا ہے؟ آپ کی نظر میں شاعری اس وقت کیا ہے، تاکہ بدلتے ہوئے مناظر پہ ہلکا سا کوئی یعنی زیادہ گہرائی جی میں نہ جاتے ہوئے بھی، لیکن آپ اس کی طرف ضرور جی اشارہ کریں تاکہ پھر اس کے بعد ہم پھر سے کچھ آپ کے اشعار سن پائیں۔ جی دیکھیں، شاعری جو میرا جو میدان ہے جس میں میں تبازمائی کرتا ہوں، بنیادی طور پہ غزل ہے. اور جی غزل ایسی صنف ہے جو جس کو اگر ہم شاعری میں شاعری کی ملکہ یا اس کا رہنما کہیں، رہبر کہیں، تو وہ بے جانا ہوگا. کیونکہ ایک ایک شعر کو کہیں تو وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اور جی ہر شعر اپنے اندر ایک نیا مضمون لیے ہوئے اور نئی بے شک، ایک ہاں اور ایک نیا تعارف لیے ہوئے ہر شعر ہوتا ہے. اور ایک غزل جو 5 سے 7 اشعار پہ مشتمل ہوتی ہے، وہ اگر واقعی مطلب شاعری کے یا اچھے بہترین تخیل کے کا نتیجہ ہے، تو وہ ضرور سرشار کرتی ہے قاری کو، اور وہ اس کے جی سحر میں مدتوں رہتا ہے. اور ایک ایک غزل پہ بھی بہت بہت ایسا ہوا، ایک ایک شعر پہ بھی شعراء زندہ ہیں آج، وہ مانے اور پہچانے جاتے ہیں. دیکھیں، ارتقاء کی جہاں بات کرتے ہیں تو وہ ولی دکنی کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ غزل کے بنیادی طور پر وہ اس کے انٹروڈیوسر تھے، اس کا تعارف کرانے والے غزل کو وہ تھے. وہ ایسا ویسے تھا نہیں. کچھ اور شعراء ایسے تھے جن میں قلی قطب شاہ تھے، غواثی تھے، ٹھیک ہے، ایک ملا وجی، اس طرح سے کچھ نام تھا ان کا. یہ 2-3 افراد تھے جنہوں نے وہ ولی دکنی سے پہلے تھے. یہ لوگ یہ بھی دکن میں سے ہی تھے، لیکن جو اخلاقی قدروں کو لے کے آئے وہ ولی دکنی لے کے آئے شاعری میں. بے شک، اور ہاں وہ ولی دکنی لے کے آئے، یہ سیرا ان کو جاتا ہے. پھر اس امیر خسرو کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے غزل کے حوالے سے. اور جی بے شک، یہ ہاں، تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں وہ دور چلتا ہے. اس کے بعد ایہام کا دور آ جاتا ہے. وہ ایہام کا دور جو تھا وہ چلتا رہا. پھر فکر کا دور آ گیا. فکر اور غزل کی جو روایتی ساخت تھی اس کو قائم رکھنے کا. پھر میر تقی میر اور سودا کا دور آتا ہے جس میں روایات کو زندہ رکھنے کی، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کہہ لیں کہ زبان کے کو قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور روایت کو انہوں نے نہیں توڑا. اس میں یہ فارسی بھی شامل ہوئی.
آپ کہہ لیں کہ اگر ایرانی اور ہندی جو روایات تھی ان کا مکسچر تھا تو غلط نہیں ہے، لیکن ہندی کی جو ڈومیننسی تھی وہ ادھر موجود رہی اردو میں. اور پھر اس کے بعد جو دور آتا ہے، اصل میں جو غزل کو ایک ٹوسٹ دیا، ایک چینج کیا اس کا بالکل، وہ کیا حالی نے. مولانا الطاف حسین حالی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جدید غزل کی جو ساخت تھی، جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو شکل نظر آ رہی ہے، وہ مقصدیت کی طرف لے گئے اس کو. محبوب اور گل و بلبل اور گلستان اور اس سے نکال کے وہ مقصدیت کی طرف لے گئے. پھر اقبال نے مزید اس کے اندر کام کیا اور مقصدیت کی طرف لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر غزل جو تھی وہ میں جیسے تذکرہ کیا کہ حسرت موہانی اور اس دور کے جو شعراء تھے وہاں سے ہوتی ہوئی پھر فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، اور یہ پھر پارٹیشن کے بعد جو شعراء سامنے آپ کو نظر آئے، ساحل لدھیانوی تھے، احمد ندیم قاسمی تھے، جوش ملی آبادی تھے. یہ بڑے نام تھے جنہوں نے نظم میں اور غزل میں یعنی اردو شاعری میں کام کیا. ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہوتی ہوئی آج یہاں پہ ہے کہ آج وہ جو ایک صرف روایت کی پذیرائی تھی نا، ایک ٹپیکل غزل کی پذیرائی، اب اس معیار پہ نہیں ہے. اب لوگ اپنی بات سننا چاہتے ہیں. اب لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. کیا شاعر اس نظر سے دیکھ رہا ہے جس نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں؟ اگر تو وہ فریکوینسی میچ کرتی ہے، اگر تو وہ اس معیار پہ شاعر جا کے اپنا مشاہدہ اور اپنا جو نتیجہ اخذ کرنے کے بعد اس کو اشعار کے قالب میں ڈھالے گا تو وہ اس کا شعر سفر کرے گا، پہنچے گا. وقتی طور پہ صرف چیزوں کے نام لکھنے سے، جدید چیزوں کے، ٹیلی فون، نیٹ، کیبل، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ کا نام ڈال کے اشعار بنا لینے سے اس کو جدیدی میں اسے جدت کے زمرے میں نہیں گنتا. یہ اشعار ایسے ضرور ہیں کہ وہ ایک نوجوان نسل کے حوالے سے ان کو وہ ایک تحریک دیتے ہیں، وہ سننے کے لیے اس طرف بڑھتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جدت ہے. جدت وہ چیز ہے کہ آپ جو آج کے دور کے مسائل، آج میرا ایک شعر ہے اس حوالے سے کہ سنو اے رہبرو اب دشت میں مجنوں نہیں رہتا. سنو اے رہبرو نہیں رہتا. ہر ایک صحرا نشین کو صاف پانی کی ضرورت ہے. ہر ایک صحرا نشین کو صاف پانی کی ضرورت ہے. ہاں، تو مطلب اب یہ بنیادی مسائل ہیں ہمارے. اگر ہم ان کو لے کے نہیں چلتے تو یا ان کی بات نہیں کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی جدیدیت کی، جدت کی کوئی خدمت کی ہے. غزل کی، غزل ہمیں بہت سپیس دیتی ہے، بہت ایسے مواقع دیتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت کچھ اجاگر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی موجودگی ثابت کر سکتے ہیں. جو آپ نے میں بھی ہوں کا کانسیپٹ پوچھا تھا وہ یہی ہے کہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعر میں بھی ہوں، نہیں، میں بھی ہوں. یہ ہر شخص کی آواز، یعنی اپنے وجود کی بات، ایگزسٹینشنلزم بھی بہت زیادہ، یعنی وجودیت کی باتیں بہت ساری ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی، ایگزسٹنس، اپنی موجودگی اگر آپ ظاہر نہیں کریں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے. پڑھا تھا کہ ہوا کا یعنی وجود جو ہے درخت کے ذریعے تک جو آپ نے پہنچایا، بہت زبردست بات تھی آپ کی. اس بیچ میں بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. میں آپ کو صرف ان کے نام اس لیے گنا رہا ہوں تاکہ ان کو اپنی موجودگی کا احساس ہو جائے. علی گڑھ سے آپ علی گڑھ کی باتیں کر رہے تھے تو سید سلیم شاہ بخاری جو ہیں یہ علی گڑھ سے ہمارے اسکالرز ہیں، بہت زبردست اس وقت جڑے ہوئے ہیں. شعر کاری سے ابلاغ کا ذریعہ، یعنی تسنیم حسن صاحبہ آپ کو انگلینڈ سے کہہ رہی ہیں کہ یقیناً شعر جو ہے کاری سے ابلاغ کا ذریعہ ہے. رضیہ سبحان صاحبہ بھی آپ کو سلام و دعا سے نواز رہی ہیں. طلعت سروہا صاحبہ ہماری ہندوستان کی شاعرہ ہیں. مراد علی صاحب آپ کو سعودی عرب سے سن رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ ہیں ایک ایک کر کے ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں اور بہترین اپنے کمنٹس جو ہیں وہ
سنوا رہے ہیں اور یہاں تک پہنچا رہے ہیں. شکریہ طلعت صاحبہ. جی اور بات یہ جو آپ نے یعنی وجودیت کی بات کی اور شاعر کی جو انفرادیت ہے، بنیادی طور پہ ہم کہیں گے کہ ہر شاعر اپنی ایک. نعیم انصاری صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور بہترین گفتگو کہہ رہے ہیں. شکریہ نعیم بھائی. آپ اگر ان پلگ کر دیں، آپ ان پلگ کر دیجئے 2 منٹ. جی میں نے کر اس کو دیا. نکال دیجئے. ہاں ان پلگ کر کے. ہاں اب آپ ذرا بات کریں. جی دیکھیے بہتر آواز آ رہی ہے، بالکل بہتر آواز ہے. بس اس کو ایسے ہی رکھیں. بہتر ہے. ٹھیک بہت ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ میں اگر پہلے ایکسپیریمنٹ چلے کرتا ٹھیک تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو چلے، بہرحال وہ تو میں نے اس یہ لیے جو کہ میں ایک شاید اس طرح. جی نہیں بہت اس میں نا کچھ وہ آ رہا ہے، کچھ خراش سی آ رہی ہے. اب میں کیا بتاؤں. ٹھیک یہ کوئی بہت بات صاف آواز ہے، بہت صاف آواز نہیں. آ رہی ہے. اور یہ جو شاعری یعنی وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہی ہے نا، ہمارے موضوعات وقت اور جی حالات کے ساتھ بدلتے رہے. شاعر نے بھی خود کو بدلا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چلتے رہنا ہی فن کہلاتا ہے. اگر ہم بے وقت شک کے اور حالات کے ساتھ نہ چلیں تو آج بھی وہی قدیم اور روایتی شاعری ہوتی، حسن اور لالا کی باتیں ہوتی، گل و بے بلبل شک کی باتیں ہوتی، شراب اور شباب کی باتیں ہوتی. لیکن آج غزل نے وہ امیجینیشن لا کے کھڑی کر دی ہمارے سامنے کہ ہم خود سوچ رہے ہیں کہ یہ 2 مصروں کے اندر پوری پوری کائنات کے اتنے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. تو بہرحال باتیں ضرور ہوں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ ایسی ہی غزلیں یا کچھ ایسے ہی شعر جو ہیں ہمیں سننے کو ملیں گے آپ سے. اسی امید بے پہ شک. رضیہ صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سننا ہے. تو بہرحال جی آواز اب بہتر ہے، یہ ہمارے ناظرین بھی کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. وجودیت پر اہم بات کی احتشام صاحب نے، بہت شکریہ. جی تو احتشام صاحب ہم باتیں ضرور کریں گے، لیکن انہی باتوں کے اندر جو آپ نے یعنی کلی کتب اور ولی اور امیر خسرو سے لے کر خود احتشام حسن تک جو غزل پہنچائی ہے، تو اس جی غزل کے سفر کے لیے آپ کو مبارکباد. لیکن میں خود احتشام حسن کی زبانی ان کی غزل سننا چاہوں گا کہ جی موضوعات جو بدلے ہیں، آج حسن صاحب کس انداز سے غزل کو دیکھ رہے ہیں، غزل کو پڑھ رہے ہیں، غزل کے اندر کن موضوعات کو سمیٹا ہے. بے شک اس سے پہلے ہم 2 غزلیں سن چکے ہیں، بہترین تخیل تھا اور جتنی بھی کیفیات آپ نے باندھی ہیں ان میں. تو بہرحال اس سے ہٹ کے کچھ اور اشعار میں جی ہوں. جی یہ ایک غزل اور دیکھیے گا جی جی. کہ بیٹھ کر ایک ڈال پر فی الحال. بیٹھ کر ایک ڈال پر فی الحال. کیا بات ہے. بیٹھ کر ایک ڈال پر فی الحال، اے پرندے نکال پر فی الحال. کیا بات ہے. بیٹھ کر ایک ڈال پر فی الحال، اے پرندے نکال پر فی الحال. کیا اور بات ہے. بات دیکھیں کہاں پہنچتی ہے. واہ. بات دیکھیں بات. کہاں پہنچتی ہے، زور ہے حال چال پر فی الحال. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کھیل بات کھیلے ہیں. دیکھیں واہ. بات دیکھیں کہاں پہنچتی ہے، زور ہے حال چال پر فی الحال. واہ. اور شعر دیکھیے گا کہ دکھ سمجھنا پڑے گا بچے کا. واہ واہ واہ. دکھ سمجھنا پڑے گا بچے کا. کیا بات ہے. یہ اب آپ وہ جدت کی بات کر رہے تھے، میں خود نہیں کہوں گا. دیکھیے گا کہ دکھ سمجھنا پڑے گا بچے کا، پہلا آنسو ہے گال پر فی الحال. ہائے 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 ہائے. گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا بچے کا جائے. حصہ. اور کیا بات ہے، گال پر یہ جو پہلا آنسو ہے، واہ. اس کو بھی آپ پھر سے پڑھیے گا. کیا بات ہے. دکھ کیا عکاسی سمجھنا کی ہے. پڑے گا بچے کا، واہ. پہلا آنسو ہے گال پر فی الحال. کیا بات ہے. اور فکر نانے جویں کا غلبہ ہے. واہ. فکر فکر. نانے جویں کا غلبہ ہے، اپنے ہر ایک خیال پر فی الحال. واہ. فکر نانے جویں کا غلبہ ہے، اپنے ہر فکر. ایک خیال پر فی الحال. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ڈھل گیا ہے عروج کا موسم. کیا بات ہے. ڈل گیا ہے عروج کا موسم. ڈھل گیا ہے عروج کا موسم،
ہے بلندی زوال پر فی الحال. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، زندہ باد. واہ. نوازش. بلندیوں پر ٹھہرنا، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہے. اور یہ جو آپ نے بلندی سے پستی یا پستی سے بلندی تک کے کنسپٹ کو اس میں سمو دیا ہے، کیا بات ہے، پھر سے پڑھیے گا. ہے واہ بلندی زوال پر فی الحال. کیا بات ہے. پھر دیکھیے گا اس شعر کو. ڈھل بے گیا شک ہے بے شک. عروج کا موسم. واہ. ڈھل. ہے بلندی زوال پر فی الحال. بے شک بے شک. اور ہم تو چھوڑ آئے تھے چمن تیرا. ہم تو چھوڑ آئے تھے. ہاں. ہم تو چھوڑ آئے تھے چمن تیرا. کون ہے دیکھ بھال پر فی الحال. کیا بات ہے، کیا بات ہے، تبھی آپ ہنس رہے تھے. ہم تو چھوڑ آئے کیا. تھے چمن تیرا. کون ہے دیکھ بھال پر فی الحال. اور شعر دیکھیے گا. ایک پرندے نے دوسرے سے کہا. ہاں ہاں، ایک پرندے نے دوسرے سے کہا. ایک پرندے نے ایک پرندے نے دوسرے سے کہا. دوسرے سے کہا فی الحال. ایک پرندے نے دوسرے سے کہا. چل اترتے ہیں جال پر فی الحال. کیا بات ہے، جال پر فی الحال. کیا حال. بات ہے. چل ایک پرندے اترتے نے ہیں. دوسرے سے چل اترتے ہیں کیا. واہ جال واہ پر یہ. فی الحال. واہ کیا اور بات ہے. دھڑکنے منہ کو آ رہی ہیں حسن. واہ. دھڑکنے اور دھڑکنے دھڑکنے. منہ کو آ رہی ہیں حسن. دل نہیں اعتدال پر فی الحال. دل جی نہیں جی جی. ہاں ہاں. اعتدال پر فی الحال. واہ. اور ایک اور میں غزل آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک اور غزل بھی سناتا ہوں. آپ تو اپنی غزل سنائیں گے، لیکن یہاں فرمائش ہوئی ہے، میں نے لکھ کر یہاں رکھا ہوا ہے، دالان جی والی غزل کوئی جی جی سنانی جی ہے آپ جی کو. جی جی بالکل بالکل. تو ہاں آپ اپنی والی بعد میں سنائیے گا، پہلے ہمارے ناظرین کی فرمائش جن کے بے لیے شک ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ بے وہ شک. محظوظ ہوتے رہیں، اور اس سے کہیں جی نہ کہیں ہمیں بھی ایک اچھا فیڈ بیک ملتا ہے کہ جس شخصیت کو ہم لاتے ہیں وہ جی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انجانی ہوتی ہے، اجنبی ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس دنیا کا، یعنی اس دنیا سے مراد اس علمی اور ادبی دنیا کا وہ حصہ ہوتے ہیں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. بہت اچھا لگا. کون ہے سوال قائم کر دیا. واہ. بہت خوب احتشام صاحب. بہت سارے نئے نام آئے ہیں، ناصر سیال صاحب ہیں، سید بخاری صاحب ہیں، اور یہاں سلام گئی. میں نام. جی جی. تو بہرحال کمال ہی کمال ہے. تو حسن کمال کرتے جائیں گے، لیکن دالان والی ہم سنتے ہیں، پھر آپ جو اپنی سنانا چاہتے ہیں وہ بھی، اور کچھ باتیں ابھی باقی ہیں جو میں نے پوچھنی ہے. بے شک بے شک ضرور. میں اسی جی. لیے ہاں تو پہلے کہ- دالان والی. جی دالان وہ نمائندہ غزلوں میں سے پسند کی جاتی ہے. وہ نوسٹیلجیا ہے ایک، جی کہ جی. سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، واہ گھر بھی سادہ ہوتا تھا. کیا بات ہے. اب سیدھے یہ ایک سادے میں کہوں گا، جی یہ جو جی آپ جی. نے پڑھ دیا نا، بس یہی کمال کر دیا. چلیے آگے بڑھیے. سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا. کمرے کم ہوتے تھے اور دالان کشادہ ہوتا تھا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا. کمرے کم ہوتے تھے اور دالان کشادہ ہوتا تھا. اور دیکھ کہ وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے. دیکھ ہائے کہ ہائے. وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے. صحن میں جو دیوار اٹھا کر آدھا آدھا ہوتا تھا. ہائے ہائے، دیکھ کیا کہ وہ بات. گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے. واہ. صحن میں جو دیوار اٹھا کر آدھا آدھا ہوتا تھا. کیا بات ہے. اور لڑکے بالے پیدل. میں ایک منٹ
آپ جب تک میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اب ایک کمرے کا یعنی جو تصور رہا ہے، میں کیا بتاؤں، یہ جو جدید دور ہے ہم جی اب اتنے بڑے گھر بنا رہے ہیں کہ ہم رہنے جی والے صرف ایک یا دو ہی ہوتے ہیں، لیکن گھر اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ پوری بستی بھی اگر ہم رکھنا چاہیں رکھ دیں۔ لیکن جی کمال یہ ہے کہ پہلے ہم ایک گھر میں ایک گھر سے مراد ایک کمرے میں 10 جی لوگ جڑ کے رہ سکتے تھے، لیکن آج 10 کمروں میں بھی 10 لوگ جڑ کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ نہیں یہ رہتے، بے شک حالات ہیں۔ بہت ہی بے شک۔ خوبصورت عکاسی آپ نے کی ہے، اور وہ جو لفظ سیدھے سادے آپ نے ڈالا نا، یہ عیاری جی اور مکاری آج کے انسان میں ہی ہے۔ واہ! اب میں سب کے لیے نہیں کہوں گا، معذرت بھی چاہوں گا، کیونکہ جی دنیا کا یہ ایک دستور بنا ہے کہ وہ جو روایات اور وہ جو اخلاقیات، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک رواداری، احساس، محبت، جی مروت تھی، وہ کم ہو گئی ہے۔ یہ تو سب مانیں گے، مورل ایجوکیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو پہچاننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب جی آپ کو وہ غزل شاید مکمل مل گئی ہو تو جی جی مل جی۔ گئی۔ تو دیکھ کے وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے، ہاں ہاں صحن ہاں میں جو دیوار اٹھا کر آدھا آدھا ہوتا تھا، ہاں، واہ! اور دکھ چاہے جس کا بھی ہو وہ مل کر بانٹا جاتا تھا۔ بے دکھ شک چاہے بے جس شک۔ کا بھی ہو وہ مل کر بانٹا جاتا تھا۔ غم تو آج کے جیسے تھے احساس زیادہ ہوتا تھا، غم ہاں تو ہاں، آج کے جیسے تھے احساس احساس، زیادہ ہوتا تھا۔ بے اور شک شعر دیکھیے گا کہ لڑکے بالے میلوں پیدل پڑھنے جایا کرتے تھے، بے شک لڑکے بے شک۔ بالے میلوں پیدل پڑھنے جایا کرتے تھے۔ پاس ہے جو اسکول وہ پہلے دور افتادہ ہوتا تھا، کیا بات پاس ہے جو اسکول وہ پہلے دور افتادہ دور ہوتا تھا، افتادہ ہوتا تھا۔ اور تھک جاتا کوئی تو مل کر بوجھ کو بانٹا کرتے تھے، ہاں 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 ہاں، کیا بات! تھک جاتا کوئی تو مل کر بوجھ کو بانٹا کرتے تھے، دوست نے دوست کا بستہ اپنے سر پر لادا ہوتا تھا، کیا بات ہے! دوست نے دوست کا بستہ غزل تو اپنے روایتی ہے محترم، لیکن اس کے اندر جو آپ نے خیالات اور احساسات کا ایک سمندر آ، یعنی آپ نے نوسٹیلجیا۔ قید کر کے رکھ دیا ہے نا۔ اس بیچ میں جی صادقہ نواب سحر صاحبہ، جو ناول نگار بھی ہیں اور بہترین شاعرہ بھی ہیں، وہ بھی آپ کو خوب داد و تحسین سے نواز رہی ہیں۔ بہت باقی نوازش، تمام ان کو نام میرا جو آداب ہیں دیں۔ میں بار بار نہیں دہرا سکتا، لیکن احساس زیادہ ہے، یہ محبت اور یہ روایت سے بری، یعنی یہ جو آپ نے تمام مضامین ہمارے سامنے رکھے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک ایک شعر جو ہے یعنی تشریح طلب ہے۔ ہم بحیثیت استاد اگر یعنی یہ شعر پڑھانے کہیں نصاب میں ہو جائیں تو یقین مانیے ایک دن میں ایک ہی شعر ہو سکتا ہے بے شک جی بے شک کیونکہ بے اتنا شک، یہ آپ اچھا کی محبت موضوع ہے ہے۔ ذرا نواز۔ جی جی ضرور۔ جی، اور اتنی شرم تو ہوتی تھی آنکھوں میں پہلے وقتوں میں، اتنی شرم تو ہوتی تھی آنکھوں میں پہلے وقتوں میں، گلی کیا میں بات! سر نیچا رکھتا جو باہر دادا ہوتا تھا، کیا گلی بات! میں سر نیچا رکھتا جو باہر دادا باہر ہوتا تھا، دادا ہوتا تھا۔ اور سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، ہاں ہاں، سوچ سمجھ کر۔ ہوتے آج یہ تھے لفظ گناہ ہے جی سوچ سمجھ کر ہوتے تھے سب ساتھ نبھانے کے وعدے، لیکن جو کر لیتے تھے وہ وعدہ وعدہ ہوتا تھا، واہ واہ واہ! سوچ سمجھ اسی کر ہوتے تھے۔ اسی لیے وعدے وفا ہوتے تھے۔ آج کل میں نے اسی لیے کہا کہ عمل زیادہ ہے، فکر کم ہو چکی ہے۔ اب کیا بتائیں، ہم اس موضوع پہ ہم زیادہ بول نہیں سکتے۔ جی، بہرحال بہت ہی خوبصورت احساس کو آپ نے پرویا ہے اس شعر میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت ہی نازک سا یہ شعر ہے، واہ! سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، لیکن جو کر لیتے تھے وہ وعدہ وعدہ ہوتا تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، واہ! خط میں خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، یار بہت مشکل سے ملنے پر آمادہ ہوتا تھا،
واہ واہ واہ، کیا بات ہے. خط اب میں میں دل نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے اپنے خط یاد آ گئے ہوں گے، وہ تیر لگے ہوئے. کیا بات ہے، کیا خط اس میں بیچ میں دل ہمارے اور پروفیسر نجم بٹ صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ واہ، خدا کرے کہ وہ دور پھر آداب سے کہیے. آئے. جی نجم بھائی، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. ہمارے پاکستان سے جو آج کے مہمان ہیں احتشام صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کاش وہ دور پھر سے آ جائے، جب وہ بے شک. یعنی جو روایات ہوتی تھیں، بزرگوں کا احترام تھا، ایک دوسرے سے شرم تھی، آنکھوں میں حیا تھی، یہ تمام باتیں اب کیا کیا کہیں ہم، بس ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں. جی. خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی. ہائے ہائے. یار بہت مشکل سے ملنے پر آمادہ ہوتا تھا. اور دیکھ، مقطع دیکھیے گا، دیکھ حسن کس منصب سے لے آیا عشق فقیری تک. ہائے ہائے ہائے. دیکھ دیکھ حسن حسن. کس منصب سے لے آیا عشق فقیری تک. جس سے پوچھا اپنے دور میں وہ شہزادہ ہوتا تھا. کیا بات ہے. جس سے واہ پوچھا اپنے دور میں وہ شہزادہ ہوتا تھا. واہ. سیدھے کہاں سادے شہزادہ. لوگ تھے پہلے، ہاں 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 ہاں. گھر بھی بہت سادہ ہوتا خوبصورت، تھا، بہت کمرے خوبصورت. یعنی کم ہوتے تھے اور دالان کشادہ ہوتا تھا. واہ، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے نہ صرف مجھے بلکہ پورے یہاں جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو سنائی. اس میں کوئی محبت ہے سرکار کو. ماضی اور حال کی خوب تشریح اشاروں اشاروں میں. واہ، بہت ہی سچ کہا ہے. ہمارے مہر افروز صاحبہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، بہت بڑا نام ہے وعلیکم ہمارے السلام. ہندوستان میں. وعلیکم السلام. میرا آداب بہت پیش ہی کیجیے. ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں یہ، خود بہت ادب کی تو خدمت کر ہی رہی ہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی یہ بہت کچھ کر رہی ہیں. اب میں اس وقت ان کی تقریر یہاں نہیں کرنا چاہتا، بہرحال وہ بھی سن رہی ہیں، سلام دعا سے آپ کو نواز رہی ہیں. میرے تسلیمات مزہ. کہیے. جی 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 جی. بہت شہزادہ شکریہ. ہوتا تھا اور رضیہ صاحبہ کہتی ہیں مزہ آ گیا. اب آپ اپنے والی غزل سنائیں، پھر ہم ان کی ایک اور غزل سنیں گے. کہتا ہے مقدر میں تھی ایک اور محبت. واہ 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 واہ، یہ تو آپ راستہ دے رہے ہیں سب کو، مقدر میں ایک اور. کہتا ہے مقدر میں تھی ایک اور محبت. اس واسطے خود ہو گئی ایک اور محبت. واہ. کہتا ہے مقدر میں تھی ایک اور محبت. اس واسطے پھر ہو گئی، خود ہو گئی ایک اور محبت. پروین اور شیر کا بیتے شعر، ہوئے پروین کیا ہے، پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ گیا، جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی. کیا بات ہے. اچھا، میں نے نہیں پڑھا وہ. تو یہ آہ آہ آہ. بیتے ہوئے ایک عشق کی کرتے ہوئے باتیں. بیتے ہوئے عشق کی کرتے ہوئے باتیں. بیتے ہوئے ایک عشق کی کرتے ہوئے باتیں. چہرے سے جھلکتی رہی ایک اور محبت. واہ. بیتے ہوئے ایک عشق کی کرتے ہوئے باتیں. کرتے ہوئے باتیں. چہرے سے جھلکتی رہی ایک اور محبت. کیا اور بات وعدہ ہے اگر کی تو میں تجھ سے ہی کروں گا. واہ. وعدہ ہے اگر کی تو میں تجھ سے ہی کروں گا. کرنی ہی اگر پڑ گئی ایک اور محبت. واہ واہ واہ. کرنی ہی اگر پڑ گئی ایک اور محبت. اور تو کیا بھول بات ہے. گیا اور مجھے یاد ہے اب تک. کیا بات ہے. تو بھول گیا اور مجھے یاد ہے اب تک. پہلی تھی میری اور تیری ایک اور محبت. واہ. پہلی تھی میری پہلی تھی اور میری، تیری تیری ایک اور محبت. محبت. کیا اور وہ بات ہے. ایک محبت سے ہی اکتایا ہوا تھا. وہ ایک محبت سے ہی اکتایا ہوا تھا. پھر کیسے اسے ہو گئی ایک اور محبت. کیا بات ہے. یہ واقعی بہت بڑا شعر آپ نے پڑھ دیا. واہ. وہ کیا ایک بات ہے. محبت سے ہی اکتایا ہوا تھا. پھر کیسے اسے ہو گئی ایک اور محبت. اور واہ اس کو واہ. تو میرے بعد لگاتار ہوئی ہیں.
اس کو تو میرے بعد لگاتار ہوئی ہے، مجھ سے تو نہیں ہو سکی ایک اور محبت. کیا بات ہے. مجھ سے تو نہیں ہو سکی ایک اور محبت، اور مشکل ہے حسن ایک محبت پہ قناعت. کیا بات ہے. مشکل ہے حسن مشکل ہے حسن محبت پہ. ایک محبت پہ قناعت، اس شخص کو ہوگی ابھی ایک اور محبت. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. اور یہ آپ نے ردیف ہی بہت خوبصورت باندھی ہے کہ ایک اور محبت. تو ظاہر سی بات ہے وعدہ بھی کر دیا پھر سے محبت کرنے کا. واہ. اور ایک اور محبت اپنے آپ میں دل فریب گدگدانے والی کیفیت کا بیان ہے. یہ نصرت علی خان قاضی صاحب نے آپ کو کمنٹ دیا ہے. اور یہ واقعی میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ نے یہ جو دل فریب اور گدگدانے والی کیفیت کا بیان ایک اور محبت کر کے اس کا اظہار کیا ہے، یہ واقعی قابل داد ہے، قابل تعریف ہے. مہر افروز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں واہ. اب دیکھیے شعر سننے والے لوگ اگر موجود ہوں تو شعر سنانے کا بھی مزہ آتا ہے. تو میں بے شک چاہوں گا کہ چونکہ آپ غزلیں، قطعات، نظمیں سب کچھ کہا ہے لیکن مزہ غزل میں ہی ہے. تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ یہ شام اور سہانی ہو جائے، ایک غزل اور آپ کی زبانی ہو جائے. سفر کرتا ہوا ایک خواب کی تعبیر کی خاطر. واہ. سفر کرتا ہوا ایک خواب کی تعبیر کی خاطر، جی. کہاں سے آ گیا رانجھا کہاں ایک ہیر کی خاطر. کیا نبھایا. واہ. کیا بات ہے. سفر کرتا ہوا ایک خواب کی تعبیر کی خاطر، کہاں سے آ واہ. گیا رانجھا کہاں ایک ہیر کی خاطر. اور شعر دیکھیے گا، تیری اس شان و شوکت میں میرا ملبہ بھی شامل ہے. واہ. تیری شان و شوکت میں میرا ملبہ بھی شامل. تیری اس واہ. شان و شوکت میں میرا ملبہ بھی شامل ہے، کیا ہے منہدم خود کو تیری تعمیر کی خاطر. ہاں 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 ہاں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا ہے منہدم کیا خود کو تیری تیری تعمیر کی خاطر. تعمیر کی خاطر. کیا بات ہے. کیا تیری اس شان و شوکت میں میرا ملبہ بھی شامل ہے، واہ. کیا تاج ہے محل. منہدم. مجھے تو تاج محل یاد آ گیا. واہ. کیا تیری بات اس ہے. شان بہت و ہی شوکت خوبصورت. میں میرا ملبہ بھی شامل ہے، ہائے کیا ہائے ہے ہائے. منہدم خود کو تیری تعمیر کی خاطر. تعمیر کی اور شعر خاطر. دیکھیے گا، تھے ماں اور باپ کے ہمراہ جس میں ہم بہن بھائی. واہ. تھے ماں اور باپ کے ہمراہ جس میں ہم بہن بھائی، کھنگالا سارا گھر بچپن کی ایک تصویر کی خاطر. ہاں 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 ہاں. کیا المیہ آپ نے پیش کر دیا جناب. آج ہم چاہے برائے نام بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن کہاں کہاں بٹے ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے. وہ تصویر پھر ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ واہ. اب خدا جانے آپ کا کیا ہے لیکن میں بالکل تو ٹھیک پہنچے مزے آپ. لے گیا اس شعر کے. واہ. تھے کیا ماں اور بات ہے. باپ کے ہمراہ جس میں ہم بہن بھائی، ہائے 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 ہائے. کنگالا سارا گھر بچپن کی ایک تصویر کی خاطر. ہائے ہائے ہائے. بہت نوازش. میں پرانے کیا میں وہ کمنٹس پڑھ رہا ہوں. اب میں اگلے شعر سنوں یا پرانے اشعار کی داد آپ تک پہنچاؤں. کہتے ہیں کہ منہدم خود کو تیری تعمیر کی خاطر جو آپ نے کہا ہے. کیا خوبصورت شعر. ہمارے یہ مشتاق کریمی صاحب ہیں، بہت ہی بہترین ادب اطفال اور افسانہ وغیرہ لکھتے ہیں. مہر افروز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ آئے ہائے، یعنی یقین جانیے کہ ہر ایک بار پھر سے ہم کہیں گے کہ پھر تو یعنی یہ سلسلہ ہر شعر پہ آپ کو پھر کہنے پہ کہا جا رہا ہے. لیکن ایک تو تعمیر والا آپ دوبارہ پڑھی اور یہ آخری شعر جو ابھی آپ نے پڑھا ہے. واہ. بہت خوبصورت. زندہ باد. تیری اس شان و شوکت میں ہائے میرا ہائے ملبہ بھی شامل ہے، ہائے ہائے کیا ہائے. ہے کیا. منہدم خود کو تیری تعمیر کی خاطر. واہ. اور تھے ماں اور باپ کے ہمراہ جس میں ہم بہن بھائی، ہائے تھے ہائے ہائے. ماں اور باپ کے ہمراہ جس میں ہم بہن بھائی،
کھنگالا سارا بچپن، سارا گھر بچپن کی تصویر کی خاطر، کھنگالا سارا گھر بچپن کی ایک تصویر کی خاطر. رضیہ سبحان اور صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا المیہ ہے، اور نصرت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت افسردہ، لیکن سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کی شام یقیناً یادگار رہے گی. واہ، یقیناً یہ جو آپ نے چاہے ملبہ ہو یا وہ یادوں کی البم جو آپ نے کھولی ہے نا، واہ وہ بہت کمال، بہت کمال. جی بہت محبت اداب سے. اور بنا اعلان ہمدردی نہیں کرتا یہاں کوئی، بنا اعلان، بنا اعلان ہمدردی نہیں کرتا یہاں کوئی، بھلا ہوتا ہے لوگوں کا مگر تشہیر کی خاطر، بھلا ہوتا ہے لوگوں کا. یہ کورونا میں ہم نے دیکھا ہے. بے شک اللہ سب کو یہ سعادت نصیب کرے اور یہ توفیقات، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے جو صاحب ثروت تھے، جنہوں نے دیا اور کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. لیکن کچھ میرے جیسے بھی تھے کہ دیا ایک لیکن 10 تصویریں بن گئیں. بہرحال بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام. واہ، پھر سے پڑھیے گا. کہ بنا اعلان ہمدردی نہیں کرتا یہاں کوئی، بھلا ہوتا ہے لوگوں کا مگر تشہیر کی خاطر. اور شعر دیکھیے گا کہ حوالہ، یہ احباب کے لیے، کہ حوالہ مستند رکھا ہے میں نے حاضرین بزم، حوالہ مستند رکھا ہے میں نے حاضرین بزم، غزل ویسے نہیں سنتے تو سن لو میر کی خاطر. کیا بات ہے. غزل حوالہ مستند رکھا ہے میں نے حاضرین بزم، غزل ویسے نہیں سنتے تو سن لو میر کی خاطر. سفر کرتا ہوا ایک خواب کی تعبیر کی خاطر، میر کی خاطر، کہاں سے آ گیا رانجھا کہاں ایک ہیر کی خاطر. ہیر کی خاطر. عارف حق صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت غزل ہے، اور ایک اور محبت میں بھی آپ نے خوبصورت یعنی نبھایا ہے. اور نصرت علی خان قاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں اپنی محبت سے نواز رہے ہیں. اور بنا اعلان کیا یعنی یہ جدت آپ نے بیان کیا ہے، اور تشہیر کی خاطر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، کیونکہ ہر شعر پہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر بار پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. اس بیچ میں کیونکہ ہمارا وقت بھی ایسے بھاگ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ بات ہی نہیں کی، نہ کچھ سنا، لیکن یہ سنتے بھی رہیں گے، باتیں بھی کرتے رہیں گے. میں عرفان صاحب آپ کی جوہر شناسی پر بہت بہت مبارک، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. نصرت صاحب، ذیشان انصاری صاحب آپ کو سلام دعا سے نواز رہے ہیں، مہر افروز صاحبہ آپ کو سلام و دعا سے نواز رہی ہیں. حسن صاحب، میں دیکھیے بہت سے لوگوں سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ ہم اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارا نیا لاٹ ہے، جو نیا ایک منظر نامہ اس وقت ابھر رہا ہے، اور کچھ آنے والے سالوں کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کہیں مایوسی بھی ہو رہی ہے، کہیں ہمیں یعنی خوش فہمیاں بھی ہیں، اور کہیں کہیں ہمیں یقین بھی ہے کہ اردو ادب بھی رہے گا، شاعری بھی رہے گی. لیکن ایک شاعر کی نظر سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ یہاں ابھی ہم نے مشاعرے کی بات نہیں کی ہے اور نہ ہم نے عوام الناس کی بات کی، کیونکہ شاعری یعنی 2-3 قسم کی ہو رہی ہے اس وقت. میں ان باتوں پہ نہیں جاؤں گا، چونکہ جو مشاعرے کے لیے غزلیں لکھی جا رہی ہیں، واہ واہ بٹورنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں، اور جو یہ سنجیدہ شاعری آج ہم سن کے واہ واہ کر رہے تھے، یہ اگر سٹیج پہ یعنی مشاعرے میں بھی ہوگی تب بھی واہ واہ کی حقدار ہے، اور اگر یہ نصاب میں ہوگی تب بھی واہ واہ کی حقدار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یہ جو نوجوان یا جو نو آموز ہیں یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اردو کے ساتھ یعنی ان کا رشتہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور میرا یعنی سوال یہ ہے، میں وہی سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا اس سوال کے بیچ میں لاؤں. کہنا میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ آپ ہماری نوجوان نسلوں کے لیے کوئی ایسا پیغام دیجئے کہ وہ اردو کے ساتھ جڑے رہیں، شعر و ادب کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی تہذیب، اپنی وراثت کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کی محبت بھی پا سکیں، اور ایک دوسرے کا احترام بھی، وہ شرم وہ حیا بھی باقی رہے، ادب بھی پھولے پن پہ، اور ہم
اپنی شہرت بھی حاصل کریں, ہم ایک دوسرے کی پذیرائی بھی کریں. جی جی دیکھیے کہ وقت دوڑ رہا ہے, لوگ بھی ساتھ دوڑنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ دوڑیں, جس مقصد, جو بھی مقصد جس کا ہے وہ اس کے لیے دوڑے. وہ زندگی میں شاعری ہے, کوئی اور اس کا کوئی آبجیکٹو ہے, اس کا کوئی اور مطلب جو بھی اس کا ایک ایم ہے, اس کا مقصد ہے, اس کے لیے ضرور دوڑے, لیکن مڑ کے پیچھے ضرور دیکھتا رہے, مڑ کے پیچھے ضرور دیکھتا رہے, پہلی بات, تاکہ وہ غافل نہ ہو, اپنے ماضی سے غافل نہ ہو, اپنی روایات سے غافل نہ ہو. اور جب وہ اپنی روایات کو ساتھ لے کے چلے گا تو جو نتیجہ آئے گا وہ بڑا حوصلہ افزا ہوگا. تو وہ اپنے جڑوں سے نہیں کٹے گا, اور وہ ایک تناور درخت بن سکتا ہے آج بھی. اور جہاں تک شاعری کی بات ہے, شاعری میں جدت کے نام پہ نوجوان پریشان ہے. نوجوان ایسا شعر کہنا چاہتا ہے کہ راتوں رات جو اس کو مقبول بنا دے, جو اس کو مشہور کر دے, ان حالات میں جب وہ نکلتا ہے, جب وہ کچھ کہتا ہے اور کچھ تو وہ بہت جلدی میں. میرا سب سے پہلا جو کسی بھی نوجوان شاعر کو مشورہ ہوتا ہے, میں خود ایک طفل مکتب ہوں, میں کوئی چیز نہیں ہوں, لیکن میرا جو مشورہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں, آپ پڑھیں, آپ ایک ایسی زبان یا ایک ایسے صنف میں آئے ہیں, شاعری کو آپ کسی بھی زبان میں ایون کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک وسیع مواد موجود ہے. ایک کتاب کی صورت میں, ایک کتب خانوں کی صورت میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. میں نے شاعری کی جو انسپریشن لی, جو میں شاعری کی طرف راغب ہوا, اور میں نے جو وہ میں پڑھ کے ہوا, میں اتنا لوگوں کو سنا نہیں, میں مشاعروں میں نہیں گیا, لیکن کتاب نے مجھے راغب کیا شاعری کی طرف. مجھے کتاب نے, اس کتاب میری استاد ہے, کتاب نے مجھے سکھایا, کتاب نے مجھے یہ بہور, یہ عروض, یہ ردم, یہ خود بخود کتاب سے مجھے ملا. پھر جب آپ خیالات پڑھتے ہیں, لوگوں کی کرافٹ دیکھتے ہیں, بنت دیکھتے ہیں, تو پھر آپ کو خود سمجھ آتی ہے. اگر آپ بغیر پڑھے شاعر بننا چاہیں گے, ضرور آپ میں جراثیم ہوں گے, آپ شعر کہہ لیں گے, ایک حد تک کہہ لیں گے, لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آپ تھک جائیں گے, اور پھر آپ سے شعر نہیں ہوگا, ایک حد پہ جا کے آپ رک جائیں گے. تو میرا مشورہ ہے کہ مطالعے کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کتاب بہترین دوست ہے, جب آپ کو وقت ملے. بے شک کتاب جو ہے ایک بہترین دوست ہے. احتشام حسن صاحب, آپ کا ویڈیو رک گیا ہے جہاں تک مجھے دکھائی دے رہا ہے, اب اللہ جانے ہمارے ناظرین میں سے کوئی کہے گا, لیکن بات آپ بہت خوبصورت کر رہے ہیں کہ کتاب رکھنا کمال نہیں ہے, کتاب کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. بے شک یہی چیزیں میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں, یا خود بھی سمجھ پایا ہوں کہ کتاب رکھنا کوئی کمال نہیں ہے, کتاب کا مطالعہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر آپ میری بات سن پا رہے ہوں تو آپ دوبارہ سے ان کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو دوبارہ سے ان کر سکتے ہیں. تو بڑی ہی خوبصورت باتیں یا خوبصورت پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان جناب احتشام حسن صاحب. احتشام صاحب, اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہوں تو دوبارہ ایک بار ان کر لیجئے گا, جو آپ کو لنک ہم نے پہلے سینڈ کیا ہوا ہے اسی سے آپ نے دوبارہ ان ہونا ہے. اور یقین جانیے کہ ویڈیو رک گیا ہے, بے شک یہ آپ کا بڑا پن ہے, واقعی رک گیا ہے. جب تک استاد نہیں ملتا نہیں ہوتا, یہ جب تک استاد نہیں ملتا. ٹھیک ہے, آپ کا مہر افروز صاحبہ, آپ کا سوال بھی میں ان تک ضرور پہنچاؤں گا, بس یہ ہے کہ وہ ایک بار اس سلسلے کے ساتھ دوبارہ جڑ پائیں. اب میں ان کو تلاش کروں تو کہاں کروں, ابھی آئے نہیں ہیں. حسن صاحب, آپ ایک بار دوبارہ
ان ہو جائیں. مجھے تو آپ ضرور سن پا رہے ہوں گے. اگر آپ کا ویڈیو اب یہاں تو آپ ابھی ان نہیں ہوئے ہیں. میں آپ بہرحال ایک خوبصورت شام، ایک یادگار شام جس میں ہم نے بہترین اشعار سنے. امید ہے کہ ابھی ان کا پیغام جو ہے بہت ہی خوبصورت پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے. کرافٹ کی بات انہوں نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدے کی بات انہوں نے کی، اور پھر شاعری کی طرف یہ کتابوں کی وجہ سے راغب ہوئے. اور مہر افروز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کتابیں بھی جو ہے کبھی کبھی استاد کا کام کرتی ہیں. اور ان کا بھی کہنا بجا تھا کہ جب ایک شاعر انسان یا کوئی انسان جب شاعر بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خود کتنے شاعر بناتا ہے. کیا کبھی اس کی طرف کسی نے توجہ کی؟ بہت اچھا سوال ہے ان کا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمود کے لیے، اپنے نام کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور جس راستے پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس راستے پہ آئے. یہ ہم پہ بھی بہت بیتی ہے. ہم بھی اگر اپنے کسی بڑے بھائی سے، دوست سے، یا کسی استاد تو میں نہیں کہوں گا، بہت سے ایسے لوگوں سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ فلاں چیز کیسے ہوتی ہے، یہ راستہ کیسے ہموار ہوا آپ کا، ذرا ہمیں بھی بتائیں، یہ آپ نے کیسے پایا، یہ کیسے آپ نے سیکھا، تو بڑے منفی جوابات ملتے رہے ہیں. زندگی میں اپنا اپنا تجربہ سب کا ہوتا ہے، لیکن جو تجربات مجھے ہوئے ہیں میں ان کی کہانی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک شخص جو ہے اپنی آپ بیتی سناتا ہے، اپنی کہانی سناتا ہے. تو اس بیچ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک تو ہمارے مہمان حسن صاحب ابھی تک نہیں جڑ پائے ہیں. جس طرح مخصوص پھلوں کی پیداوار کے لیے مخصوص طرح کی زمین درکار ہوتی ہے، اسی طرح شاعری کے لیے مخصوص ذہن ہی ہوتے ہیں. تیار کردہ زمین پر ناپائیدار پھل ہی پیدا ہوتے ہیں. بہرحال نصرت علی خان قاضی صاحب، آپ کا بڑا حوصلہ، آپ کی بڑی یعنی یہ جو داد اور تحسین ہوتی ہے یہ ہمارے لیے بہت کام آتا ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج بھی اس سردی کے موسم میں پروگرامز کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. ہمارے مہمان نہ جانے کیوں جڑ نہیں پا رہے ہیں، اور ان کا سلسلہ خدا جانے کیوں منقطع ہو گیا. اب وہاں لائٹ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، نیٹ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. 2-4 منٹ اور ہم انتظار کرتے ہیں، اگر تو وہ جڑ گئے. ذیشان انصاری صاحب لکھ رہے ہیں کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں روزگار نوجوانوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے. بے شک ہم شعر و ادب کو کیوں پڑھیں؟ ٹھیک، آج کے اس سائنسی دور میں سائنس ہی کیوں نہ پڑھیں جس سے ہمارا روزگار کا مسئلہ دیکھیے بھیا، آگے میں آپ کا سوال اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں یہ نہیں قطعی نہیں مانتا کہ سائنس آپ کو روزگار دے گی، انگلش آپ کو روزگار دے گی، یہ میرا ماننا ہے. اور اس لیے ہے کیونکہ اب آپ ہمارا روزگار کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے کہ میں اس وقت اردو پڑھا ہوں، اردو ایم اے کیا، اور اردو کی بدولت میں آج یعنی پروفیسر ہوں، اور اسی اردو کی بدولت میں ہاں لکھتے ہیں کہ شاید لائٹ چلی گئی ہے، اسی اردو کی بدولت میں لیکچرر بھی بنا، اسی اردو کی بدولت میں یونیورسٹی کا حصہ بنا، اسی اردو کی بدولت میں آج آپ کے سامنے ہوں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ سوال کا جواب ہے میرا ذیشان انصاری بھائی کہ دیکھیے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کمپیوٹر انجینئر ہوتے ہیں، کہاں ان سب کو روزگار ملتا ہے میرے بھائی؟ یہ یقین جانیے بہت سارے ایسے جو سائنس کے علوم حاصل کرتے ہیں آپ کو بیکار نظر آئیں گے، بہت سے ایسے کمپیوٹر انجینئرنگ کر کے آپ کو بیکار نظر آئیں گے.
یہ شکایت صرف اردو والوں سے ہی کی جاتی ہے کہ اردو کیوں پڑھیں، اردو کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ دیکھیے کئی MBBS کرنے کے بعد ٹھیک ہے پرائیویٹ طور پر کام کرتے ہیں، کئی ایسے جو انجینئرنگ کرنے کے بعد گھر بیٹھے رہتے ہیں، کئی ایسے جو نہ جانے اور کتنی طرح کی اسناد ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد میں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑی دکان بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اردو کو آپ روزگار کا حصہ بنا سکتے ہیں، یہ میں علی اعلان کہہ رہا ہوں۔ اردو کے ذریعے آپ بہترین روزگار حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری شیڈز ہیں۔ اردو اس لیے مت پڑھیں نا آپ ایک اچھے استاد بنیں، اردو اس لیے نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ جب آپ اردو کو اس لیے آپ پڑھیں گے کہ مجھے ایک اچھا استاد بننا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آج کل تو اسامیاں ہی پر نہیں ہونے پاتی ہیں، آج کل وہ مواقع ہی نہیں آپ کو ملیں گے کہ آپ ایک استاد کے لیے اردو پڑھیں کہ میں استاد بننا چاہوں گا۔ اس سے ہٹ کے اتنے شعبہ جات ہیں۔ آپ اردو اس لیے پڑھیں کہ آپ ایک اچھا ٹرانسلیٹر بن سکتے ہیں، آپ اردو اس لیے پڑھیں کہ آپ ایک اچھے کمپیوٹر نوئنگ بن سکتے ہیں، آپ اردو اس لیے پڑھیں کہ آپ ایک اچھی کرافٹ کر سکتے ہیں، آپ اردو اس لیے پڑھیں کہ آپ اچھا کمپیوٹر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اردو کا جاننا یقین جانیے کہ آپ کو اتنا آگے لے جائے گا، میں اس پہ 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں، ہماری گورنمنٹ نے آرگنائز کیا تھا، اس لیے کہ کون کہتا ہے کہ اردو روزگار نہیں دے پا رہی ہے؟ یہی خوف جو ہے ہمیں اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے کہ ہم اردو والے ہی اردو کے حق میں بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ اردو رکھیں، آپ اردو پڑھیں، اردو سمجھیں۔ ہاں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے اردو پڑھیں تو میں یعنی بہت سارے میرے دوست یا میرے بڑے بھائی جو ہیں شرمندہ ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی شرمندہ ہوں گے اگر آپ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اردو پڑھیں گے۔ اردو کو سوچ کے سمجھ کے، ٹھیک ہے نا، عشق کی حد تک آپ اردو پڑھیں، آپ کو یہ تہذیب سکھائے گی، آپ کو یہ انسان بنائے گی، آپ کو ایک اعلیٰ معیاری انسان بنائے گی۔ اردو اتنی شیڈز ہیں، اس وقت اتنی شیڈز ہیں، آپ خالی تراجم ہی کا اگر ہاتھ میں ہنر رکھیں گے، اگر آپ کو اردو بہتر آتی ہے، آپ کو ہزاروں لوگ آپ کے پاس آئیں گے جناب یہ اچھا اردو آپ اردو جانیں نا، اردو کے ساتھ پھر کچھ اور چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں۔ جیسے آپ سائنس سیکھنے جاتے ہیں، سائنس پڑھنے جاتے ہیں، تو کیا خالی اسی سائنس کو نہیں، وہ پریکٹیکل کرواتی ہے نا، اسی طرح اردو بھی پریکٹیکل چاہتی ہے۔ آج اردو صرف نصاب تک محدود نہ رکھیں، اردو کو صرف تھیوری بنا کے نہ رکھیں، اردو کو آپ پریکٹیکل صورت میں اپنائیں تو آپ کامیاب رہیں گے، یہ میرا ماننا ہے۔ یقین جانیے اردو کو صرف یعنی پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اردو کو آپ صرف تھیوری تک محدود نہ رکھیں، آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ آپ سویٹرز بنا سکتے ہیں اردو پہ، اس میں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ جون ایلیا اس وقت ہزاروں کروڑوں روپیہ جون ایلیا کے اشعار یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے پوسٹ کارڈ بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈائریز بنا رہے ہیں، کپ بنا رہے ہیں، پلیٹس بنا رہے ہیں، کیپ بنا رہے ہیں، کی چینز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ تھیلے بنا رہے ہیں، پوسٹر بنا رہے ہیں، اتنا کچھ ہم دیکھیں گے۔ اتنا ہی جملہ فیض کا ہزاروں کروڑوں روپیہ ہمارے کاتبین کو جو ہے وہ کما کے دے گیا۔ بے شمار روزگار کے مواقع ہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ صرف سائنس والے آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہم اپنے آس پاس کی دنیا دیکھتے ہیں۔ اردو والا پھر بھی کہیں نہ کہیں ضرور روزگار کا حصہ بن سکتا ہے۔ آپ ایک اچھے اب آپ دیکھیں، میں نے خود خریدا ہے، ایک اپنا ہی نام لکھوایا عرفان عارف، 200 روپیہ لے لیا اس بندے نے، لیکن مجھے تسلی ہوئی کہ اس نے کیا خوبصورت 2-4 منٹ کے اندر عرفان عارف لکھ کے دیا۔ میں نے چھلا یعنی کی چین لیا، اس کے اوپر اس نے زبردست اردو عرفان عارف لکھ کے دیا، میں نے لیا۔ غالب کا کپ لیا، جون ایلیا کے کچھ پوسٹرز لیے، فیض کے لیے۔ پھر اسی طرح میں نے ایک وائٹ کلر کی شرٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس بک پہ جا کے، میں نے وہ میرے خیال 250 یا 200 کا وہ ٹی شرٹ لی میں نے۔ خریدنے پر ہے، اردو روزگار جڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری شیڈز ہیں، ترجمہ کریں آپ، ہزاروں کروڑوں روپے آپ کما سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اردو کو آپ یعنی عملی صورت
تک پہنچانے کی کوشش کریں. صرف اردو کو ایک استاد تک ہی آپ محدود رکھیں کہ ہائے میں RET کا ٹیچر بن جاؤں, اور جو آج ہم آپ سب یعنی اس درسگاہوں سے جڑے ہوئے ہیں, اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, اردو کو روزگار کا وسیلہ یعنی بنائیں. ٹھیک ہے نا, آپ اردو کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ میں ایک اچھا شعر کہہ سکتا ہوں. شعر کہنے والوں کو کیا اردو نے عزت نہیں دی؟ ہزارہا روپے جو ہیں ایک شاعر کو ملتے ہیں جب وہ اسٹیج پہ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بولیاں لگتی ہیں میرے بھائی, بولیاں لگتی ہیں. ہم جب کسی مشاعرے میں جاتے ہیں ہمیں 5-10 ہزار ملتے ہیں, لیکن اسی مشاعرے میں اگر راحت اندوری صاحب ہوں, منور رانا صاحب ہوں, 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپے کا لفافہ ان کی جیب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ان کا یہ اردو نوازی ہے نا, یہ اردو سے محبت کی وجہ سے ہوا, اردو سے عشق کی بدولت ہوا. روزگار ہے کہ نہیں ہے؟ ملتے ہیں مواقع. میں نے خود راحت صاحب کے ساتھ جب پڑھا, ہمیں 10-15 ہزار جو بھی ملا, تو ہمارے ان محترم اساتذہ کو 50-50 ہزار بھی جو ہیں یعنی ہمیں کم لگتا ہے, کیونکہ ایک دیکھیے برانڈ بن جاتا ہے نا, جب ایک پہچان بن جاتی ہے تو آپ کو نوازا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو پیسہ ملے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, آپ ایک اچھا افسانہ لکھ کے آج کسی بھی میگزین میں بھیجیں, آپ کو 1,000-1,500-2,000 کا چیک ملتا ہے. آپ اردو کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی ادائیگی اچھی ہو, آپ کے الفاظ اچھے ہوں, آپ کا تلفظ اچھا ہو, آپ کی سوچ اچھی ہو, آپ کا تخیل اچھا ہو. آج ڈھونڈ رہے ہیں لوگ ریختہ میں ہی, اگر آپ چاہیں تو ریختہ کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ایک اچھی آواز والا تلاش کیا جاتا ہے, اچھے الفاظ والا تلاش کیا جاتا ہے, اچھے امیجینیشن تخیل والا تلاش کیا جاتا ہے. کیا نہیں ہے آج چھوٹی چھوٹی جو موویز بن رہی ہیں. آپ بمبئی کی طرف جائیں, ٹھیک ہے نا, ہم تو روزگار ہمیں خدا نے نصیب کر دیا, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے ہی کئی دوست ہماری دوستیوں کی وجہ سے آج ان بستیوں تک پہنچے ہیں جہاں وہ روزگار کما رہے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں, اور اگر آپ اس طرح کے کہیں روزگار کے مواقع اردو کے حوالے سے آپ تلاش کرنا چاہیں, تو میں بھی آپ کی کہیں نہ کہیں مدد کر سکتا ہوں. دیکھیے کمپیوٹر آپ اگر جانتے ہیں, آج فلیکس بورڈ بنتے ہیں. آج ابھی الیکشن کا دور, آج میرے خیال آخری مرحلہ ہے, نتائج بھی آ رہے ہیں, نہ جانے کون جیتا ہوگا. ٹھیک ہے نا, کون ہارا ہوگا. ان کے پوسٹر ہزاروں روپے کے تو ہم نے اپنے دوستوں سے بنوائے. ٹھیک ہے نا, کہ بھیا اردو میں یہ پوسٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ہوا. تو ڈیزائننگ آج اردو کے ذریعے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پوسٹر میکنگ ہو رہی ہے. آج تو پوسٹر وار ہے, آج کا زمانہ پوسٹر وار کا ہے. میرا پوسٹر بہتر ہو کسی دوسرے سے تو اس کے لیے آپ کو قیمت اچھی دینی پڑے گی. تو اگر آپ اتنے ڈیزائنر بن سکتے ہیں تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو آپ کو اپنے اندر وہ نا ہنر, وہ سکلز پیدا کرنے پڑیں گے. خالی اس لیے کہ میں نے بس جناب میں ماسٹر نہیں بن سکا, میں نے تو ڈگری لے لی ہے, میں نے تو BA کر لیا ہے, میں نے MA کر لیا ہے, میں نے PhD بھی کر لیا ہے. تو بھیا یہ ڈگریاں اپنی جگہ ہیں, لیاقت, قابلیت, ذہانت اپنی جگہ ہے. تو میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا آپ سے, اور میں پھر سے ایک بار تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑتے ہیں. ہمیں بھی نیک مشورے دیا کریں. یہ میرے بھائی نے ایک سوال پوچھ لیا تھا کہ اردو روزگار, ہم اردو کیوں پڑھیں؟ تو بھیا آپ اردو پڑھیں, فخر سے پڑھیں, عزت کے ساتھ پڑھیں, شان کے ساتھ پڑھیں. مجھے اردو نے جو جو نوازا ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. کتنی کہانی میں اپنی بیان کروں گا, آپ کو ہوگا کہ یہ پتہ نہیں آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے گورنر کے 2 بار مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کا موقع ملا, میری عزت. ٹھیک ہے نا, اردو نے یہ عزت دلائی. اسمبلی کا سیشن میں نے ٹرانسلیٹ کیا, یہ میری عزت اردو نے مجھے دلائی. میں پوری ریاست جموں کشمیر میں ٹاپ آیا, یعنی جسے نمبر 1 کہتے ہیں, وہ اردو نے مجھے دلائی. ٹھیک ہے نا, میں آج بھی اگر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں تو میں اپنے ریجن میں ٹاپ ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ مجھے عزت اردو نے دلائی. میری 12-15 کتابیں آ چکی ہیں نصاب کی, یہ مجھے اردو نے عزت دلائی. ٹھیک ہے نا, میں مشاعروں میں جاتا ہوں, میں رسائل میں چھپتا ہوں, میں آل انڈیا ریڈیو کا ایک اناؤنسر ہوں, تو یہ مجھے اردو نے نوازا ہے. مجھے ہر طرف سے پیسہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو بھی مل سکتا ہے, لیکن میں یہاں پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف تمہارے روزگار کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. روزگار ملیں گے. یہ پروگرام ہمارا آج 9واں 10واں مہینہ ہے, لگاتار چل رہا ہے, بنا پیسے کے چل رہا ہے. ہم نے ہزاروں کام بنا پیسے کے کیے ہیں. لیکن آپ کو اگر روزگار چاہیے تو آپ اردو پڑھیں. اردو کو اس حد تک پڑھیں کہ آپ کا تلفظ, آپ کی ادائیگی, آپ کا خیال, آپ کا قلم, آپ کی
آپ ایک صحت مند انسان بن سکتے ہیں جب آپ اردو کو اردو سمجھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا, اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. اور آج ہمارے مہمان تھے محترم احتشام حسن صاحب, جو پاکستان سے تھے, خوبصورت شعر سنا رہے تھے, اپنا بہترین پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے. ان سے ہماری ملاقات رضیہ سبحان صاحبہ آپ کی بدولت ہوئی, تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے تمام ناظرین کا, اپنے تمام سامعین کا, خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ 6 بجے پھر آپ سے روبرو ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت. خدا حافظ, شب خیر.